مولا یصلی وسلم دائما ابدا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین، آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید و برہان رشید کی ایک مشہور و معروف آیت کا ایک حصہ پیش کیا ہے۔ اصل میں اس آیت کی آڑ لے کر بہت سارے دشمنان اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ فرمایا قل، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ ظاہری صورت بشری میں تو تمہارے ہی جیسا ہوں، مگر جہاں تک میری حقیقت کا تعلق ہے تو میری حقیقت سے تم میں سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ بشر جو ہے یہ ظاہری جلد کو کہا جاتا ہے۔ ظاہری جلد جو نظر آتی ہے اسے عربی زبان میں بشر کہتے ہیں۔ تو ظاہری طور پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہو۔ بحمد اللہ تعالی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کو مانتے ہیں، لیکن کیسی بشریت؟ بے مثل بشریت کو۔ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً بشر مانتے ہیں، مگر ایسا نہیں مانتے جیسے لوگ مانتے ہیں کہ ایک عام انسان کی صف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہستی ہے کہ جو انسان تو ہیں ہی، بشر تو ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت بشر ہیں کہ انسانیت کو اگر عزت ملی ہے، انسانیت کو اگر عظمت ملی ہے، انسان کو اگر مرتبہ اور مقام ملا ہے، انسان کو وقار ملا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر میں اجاگر کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل اور اعلیٰ ہستی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اسی آیت کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں وہ پڑھ کر
رسول کے ساتھ اپنی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے دلوں میں حرمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عظمت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نکال دیتے ہیں اور سر عام یہ بات کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھ لو قرآن مجید کے اندر موجود ہے قل انما انا بشر مثلکم. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی طرح ایک عام انسان ہے، بشر ہیں. اور بعض تو یہاں تک بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول بھی بشر ہے اور ہم بھی بشر ہیں، لہذا نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. تو یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثل ایک عام انسان سمجھنا یا اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سمجھنا، یاد رکھیں یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے. قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت بیان کی گئی ہے، اس آیت کا شمار آیات متشابہات میں ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اور فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر بھی چہرہ کرو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ادھر ہی موجود ہے. وجہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا چہرہ. تو جس طرح یہ آیات متشابہات ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جو اس کی قدرت کے لائق ہے، جو وہ سمجھتا ہے، جو اس کی عظمت کے لائق ہے، جو اس کے مرتبے اور مقام کے لائق ہے، اور جو خدا تعالیٰ کی مرضی ہے، جو خدا تعالیٰ مراد لیتا ہے، وہ برحق ہے. تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ آیات متشابہات ہیں، انہی متشابہ آیات میں سے کل انما انا بشر مثلکم کی بھی ایک آیت جو ہے یہ آیات متشابہات میں شامل ہے، کہ اس کا اصل مقام، اس کا اصل مفہوم اور مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. دوسرے نمبر پہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کے بارے میں وہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ارشاد فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ہی ایک عام انسان ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ یسلک طریقۃ التواضع ہے، کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کا اس لیے حکم دیا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ بے شمار کمالات اور فضائل کے منبع، مرکز اور محور ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع، عاجزی اور انکساری کی راہ پر چلیں اور اپنے آپ کو عام انسانوں کے سامنے کھڑا کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ یہ میری عاجزی اور انکساری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آنا سید ولد آدم لا فخرا، کہ میں تمام نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں،
لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اب یہ ہے کہ سردار بھی ہیں، ساری انسانیت کے سردار بھی ہیں، بنی نوع انسان کے سردار بھی ہیں، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، میں فخر نہیں کرتا۔ تو یہ عاجزی اور انکساری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ساری کائنات کا مالک اور مختار ہونے کے باوجود، ساری کائنات کا سردار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوائے حمد جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر انور شق ہوگی، کھلے گی، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ تو یہ اتنے فضائل اور برکات اور کمالات کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ان پر فخر ہے، تو یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حیثیت سے ہماری طرح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے بدن جو ہیں وہ ہمارے اعضاء کی طرح ہیں؟ ہمارے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے، بلکہ مکھیوں کا جم گھٹا ہوتا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی۔ مکھیوں پر غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہ ہمارے جسم پر تو ہر وقت بیٹھتی رہتی ہیں، ہم انہیں ہٹا ہٹا کے اڑا کے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتی۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک بار بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ مکھیوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارا جسم ناپاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک ہے۔ پھر ہمارے جسم کا سایہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا جسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو گیا؟ ہمیں پسینہ آئے تو ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسینہ مبارک آئے تو آپ کے پسینے کی خوشبو مبارک مشک، عنبر اور گلاب کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بازار سے گزر جائیں، جس گلی سے گزر جائیں، جس راستے سے گزر جائیں، وہ راستہ، وہ گلی اور محلہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ ہماری تھوک جو ہے اس کے اندر بیماریاں ہیں، اور ہم کسی کے سامنے اگر تھوکیں تو لوگ نفرت کرتے ہیں، اور بلکہ آپ ہاسپٹل میں جائیں نا، جہاں پر بیماروں کا علاج ہوتا ہے، تو جگہ جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تھوکنا منع ہے، کیونکہ تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہماری تھوک بیماری پیدا کرتی ہے، پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھوک ایسی ہے جو بیماریاں دور کرتی ہے۔ ہماری تھوک سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھوک کے لیے لوگ التجا کرتے ہیں، اور یہی وہ مبارک لاب دہن ہے جو کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگتا ہے تو سانپ کا ڈسا ہوا زہر دور ہو جاتا ہے، اور کبھی وہی لعاب دہن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگتا ہے
تو ان کی آنکھیں درست ہو جاتی ہیں. وہی لعاب دہن اگر حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگتا ہے تو ان کی آنکھیں درست ہو جاتی ہیں. حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگتا ہے, ان کی آنکھیں درست ہو جاتی ہیں. اور یہی لعاب دہن اگر کڑوے کنویں میں پھینکتے ہیں میرے مصطفیٰ تو وہ کڑواں کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کیا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح. ہم انگلی کا اشارہ کریں تو ہمارا اپنا بیٹا نہیں آتا, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیں تو آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہمارے اشارے پر کوئی آدمی واپس نہیں مڑتا, لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دیں تو وہ ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے. تو اس لیے عزیزان گرامی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہمارا جسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جیسا ہے, اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہم گناہ گاروں جیسا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور پھر تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ کیا احکام شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں؟ تو دوستو, اگر احکام شریعت کا جائزہ لیں تو احکام شریعت بھی ہمارے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام جو ہے نا وہ ٹکراتے ہیں. ہمارے لیے احکام اور ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے احکام اور ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں, ٹیک لگا کر جب آدمی سو جاتا ہے, سو کر اٹھتا ہے تو اس کا وضو برقرار رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ عام انسان کے لیے دنیا کا کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ سونے سے وضو برقرار رہتا ہے. ہر مفتی یہی کہے گا کہ جب سوتا ہے آدمی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہماری آنکھ لگ جائے, ٹیک لگا کر ہم بیٹھے ہوں, ہمیں نیند آ جائے تو ہمارا وضو اس صورت میں بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہم بستر پہ سوئیں, جب ہماری آنکھ لگے گی تو ہمارا وضو, لیکن نبی وہ ہے کہ ساری رات سوتا رہے, جب اٹھے تو نبی باوضو اٹھتا ہے. سبحان اللہ. تو نبی کی نیند ہماری نیند کی طرح نہیں ہے. ہماری نیند اور ہے, نبی کی نیند اور ہے. ہماری نیند ہمارے وضو کو توڑ دیتی ہے, اور نبی کی نیند نبی کے وضو کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. میرا نبی سو کر اٹھتا ہے تو باوضو اٹھتا ہے. کیوں؟ کیا فرق ہے ہماری نیند میں اور نبی کی نیند میں؟ کیا فرق ہے؟ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے سونے کے ساتھ ہمارا جسم سوتا ہے تو ہماری روح اور ہمارا دل بھی سو جاتا ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جاگتا رہتا ہے. میرا دل جاگتا رہتا ہے. تو دوستو, پتا چلا کہ ہمارے لیے شریعت کا مسئلہ اور ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسئلہ شریعت کا اور ہے. دوسرے نمبر پہ عزیزان گرامی, ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں. جو ہمارے لیے نفل نماز ہے, نماز تہجد, وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. تو پھر ہم نبی کی طرح کیسے ہو گئے؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. ہمارے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟
کہ ما تابا لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع، کہ تم بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. 5ویں عورت تم بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے، حالانکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ حضور کی امت کے لیے 4 سے زیادہ عورتیں نکاح میں جائز نہیں. لیکن یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. دوسرا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے، تو عدت گزارنے کے بعد وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، شریعت اسے اجازت دیتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، انہیں آگے نکاح کرنے کی اجازت. تو پتہ چلا کہ شریعت کے احکام ہمارے لیے اور ہیں اور نبی کے لیے. تو جب احکام اور ہیں تو پھر نبی ہم جیسا کیسے ہو گیا بھائی؟ اور پھر اور قرآن کی آیت سنیے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ احزاب ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح. جب نبی کی بیویاں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی تو نبی خود انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہ جب نبی کی عورتوں کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام دوسری عورتوں کی طرح، یعنی دوسری عورتوں کی مثل تم نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نبی کی بیویاں ہو. تو جب نبی کی بیویاں دوسری عورتوں کی مثل نہیں ہو سکتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں کے مثل کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس لیے عزیزان گرامی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے اپنے نبی کو، نو انما انا بشر مثلکم، اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو سراپا عاجزی اور انکساری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 2 رخ تھے. کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جیسا انسان کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ کون تھے؟ جو کافر تھے. اور یہ بھی میں بات آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے کائنات میں کسی نبی کو اگر اپنے جیسا کہا ہے، بشر کہا ہے، تو وہ شیطان نے کہا ہے. قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیں. بشر اگر کسی نے کہا ہے، انسان نے اگر نبی کو بشر کہا ہے، اپنے جیسا بشر کہا ہے، تو وہ کس نے کہا ہے؟ شیطان نے کہا ہے سب سے پہلے. کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تخلیق کیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. عزیزان گرامی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے. کیوں؟ شیطان نے کیا جواب دیا؟ ابلیس نے کیا جواب دیا؟ ابلیس کہتا ہے قال لم اکن لاسجد لبشر، کہ میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو پتا چلا کہ نبی کو بشر کہنے والا کون تھا؟ سب سے پہلے شیطان تھا. اور اس نے عذر کیا ظاہر کیا؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ یا اللہ
تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور وہ بھی کھنکھناتی مٹی، کھنکھناتی یعنی جیسے ٹھکری بجتی ہے آواز آتی ہے، اور کالی بدبودار مٹی سے تو نے انہیں پیدا کیا ہے، تو بھلا میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، تو کبھی افضل جو ہوا کرتا ہے وہ اعلیٰ کو ادنا کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پہ یاد رکھیں، قرآن مجید کے اندر بات موجود ہے کہ کفار نے انبیاء علیہ السلام کو بشر کہا ہے اور اپنے جیسا کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو تبلیغ کی، بڑی لمبی طویل تبلیغ کی، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، سورہ ہود کے اندر ہے کہ کافروں میں سے ایک گروہ نے، کافروں میں سے ایک گروہ نے جو ان کی قوم میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو تمہیں اپنی جیسا ہے کہ عام انسان ہی تو دیکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی کو بشر کہنے والا پہلے نمبر پہ شیطان تھے اور دوسرے نمبر پہ کفار۔ دوسرے نمبر پہ آگے آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے، قوم عاد اور سمود کے کافروں نے اپنے نبیوں سے کیا کہا؟ ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہماری طرح ہی تو عام انسان ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم نے کیا کہا؟ ما انت الا بشر مثلنا، سورہ شعراء کے اندر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کہا ما انت الا بشر مثلنا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری طرح ہی تو ہیں، لیکن دوسرا زاویہ کیا تھا کہ کچھ اتنے آگے بڑھ گئے ان کے کمالات کو دیکھ کر، ان کے کمالات کو دیکھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ یہ سارے کے سارے کمالات ہیں جو قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جیسا بنا لیا، اور کچھ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، اب ان دونوں زاویوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو چند کمالات تھے اور ان کی قوم وہ بھی برداشت نہ کی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب عیسیٰ علیہ السلام کو تو چند کمالات عطا فرمائے ہیں، چند معجزات عطا فرمائے ہیں، تو اے پیارے حبیب ان کی قوم گمراہ ہوگی ان کے کمالات دیکھ کر اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ میری عظمت اور شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ میں نہ کسی کا باپ ہوں اور نہ کسی کا بیٹا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹا ہونے سے پاک ہے، جنس اور مثل ہونے سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب عیسیٰ علیہ السلام کو چند کمالات عطا فرمائے تھے، تو ان کی قوم وہ کمالات دے کر گمراہ ہو گئی تھی، تو محبوب تجھے تو میں سراپا معجزہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، تجھے تو وہ سارے کمالات جو تمام نبیوں کو انفرادی طور پہ عطا کیے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو ان کی نبوت کے ثبوت کے لیے اور ان کی طاقت اور ضرورت کے مطابق کچھ کمالات عطا فرمائے تھے جن کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے ان کی ضرورت کے مطابق اور ان کی طاقت کے مطابق. حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو. قرآن مجید کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا فرمائے تھے. 300 آیات، 9 کمال عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک معجزہ لاٹھی کا تھا، ڈنڈا، اور ایک معجزہ ہاتھ کا تھا کہ ید بیدا، آپ ہاتھ گریبان میں ڈالتے جب نکالتے تو وہ سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہوتا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پہ جتنے انبیاء علیہ السلام کو جتنے کمال عطا فرمائے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اکٹھے کر کے مصطفیٰ کی ذات میں رکھ دیے تھے. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سراپا معجزہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو چند کمالات ملے تھے، چند کمالات ملے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک معجزہ ظاہر کیا تو ان کی قوم نے ان کو بیٹا کہنا شروع کر دیا. یعنی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے. 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے عزیر علیہ السلام. تو ان کی قوم سے یہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اتنا لمبا انسان تو دوبارہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ زندہ ہوا ہے تو یہ خدا کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو تو چند کمال عطا فرمائے تھے اور ان کی قوم وہ برداشت نہ کر سکی اور وہ گمراہ ہو گئے. انہوں نے ان نبیوں کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو محبوب تیری عظمت اور شان، مرتبہ اور مقام تو ان نبیوں سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. وہ نبی کمال لے کر آئے تھے، وہ نبی معجزہ لے کر آئے تھے، پر محبوب تیری عظمت اور شان یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قد جاکم برہان من ربکم، کہ ہم نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پہلے اعلان کر دے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ہی ایک عام انسان ہوں. تو جب یہ تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں گے، تیری سیرت سے واقف ہو جائیں گے، تیری صورت سے واقف ہو جائیں گے، تیرے مرتبہ اور مقام سے یہ لوگ واقف ہو جائیں گے، تو پھر ان کو کہہ دینا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل. اور یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے جن کو دوسرا صوم وصال کہا جاتا ہے. وصال کہتے ہیں ملے ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنا شروع کیے، روزہ رکھا، جب افطاری کا وقت آیا تو بغیر افطاری کے اگلا روزہ رکھنا شروع کر دیا. دوسرا روزہ مکمل ہوا، افطاری کا وقت ہوا تو افطاری کے بغیر اگلے دن کا روزہ شروع کر دیا. جب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے رکھ رہے ہیں تو ہمیں، کیونکہ وہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کچھ سنتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، بہت سارے صحابہ کرام کمزور ہو گئے، ظاہر ہے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں فلاں صحابی کیوں نہیں آ رہا؟ عرض کرتے ہیں حضور وہ آپ کی طرح روزے رکھ رہے ہیں بغیر کھائے پیے. فرمایا ان کو بلاؤ، نے کہو کہ اپنا روزہ افطار کر لو. ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ میرا تو رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اب قرآن کی ایک آیت کہتی انما انا بشر مثلکم، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایوکم مثلی، کہ تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہو سکتا. وہ عاجزی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
وہ انکساری ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظاہری طور پہ تمہاری طرح ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ کمال عطا فرمائے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ تو عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کہ تم میں سے کون ہے میری مثل۔ دوسرے نمبر پہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لست کاحد منکم، میرے صحابہ یاد رکھو کہ میں تم میں سے کسی کی بھی مثل نہیں ہوں۔ لست کاحد منکم، کہ تم میں سے میں کسی کی طرح نہیں ہوں، تمہاری حیت اور ہے میری حیت اور ہے، میری ذات اور ہے تمہاری ذات اور ہے۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، میری ذات کو سوائے میرے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا، میری ذات کو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی لست مثلکم، کہ میرے صحابہ یاد رکھو کہ میں تمہاری مثل یا مانند نہیں ہوں۔ تو جب صحابہ میرے مصطفیٰ کی مثل اور مانند نہیں ہو سکتے، جو انبیاء علیہ السلام کے بعد مرتبہ اور مقام والے، یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، کتب ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، اوتاد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ درجات کسبی ہیں کہ جتنی آدمی محنت کرے گا، کتنی ریاضت کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا، ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، لیکن کوئی ماں کا لال صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے ظاہری آنکھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی نگاہوں سے دیدار کیا ہو، اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ تو جب کوئی آدمی صحابہ کے مثل نہیں ہو سکتا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل تو بہت دور ہے۔ ہم صحابہ کی مثل نہیں ہو سکتے اور صحابہ نبی کی مثل نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا انی لست مثلکم، اور دوسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا انی لست کہیاتکم، کہ میں تمہاری شکل و صورت میں بھی نہیں ہوں، کہ میری شکل و صورت اور ہے تمہاری شکل و صورت اور ہے، ظاہری شکل و صورت بھی میرے مصطفیٰ کی صحابہ سے جدا تھی۔ تو جب ظاہری شکل و صورت میں صحابہ مصطفیٰ کے مثل نہیں ہو سکتے، تو آج 14ویں صدی کا کوئی آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور وہ کہتے کہ میں نبی کی طرح ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک اور بھی لفظ ہے، ایک اور بھی آیت ہے، شاید آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی، کہ یہ جو مثلکم لفظ ہے، کہ ایک آیت تو آپ نے سن لی نا، کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ میں ظاہری طور پہ تمہاری طرح ہی عام انسان ہوں۔ اب آئیے اس لفظ کو قرآن نے دوسرے زاویے میں کیسے استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ سورۃ الانعام ہے، 7واں پارہ ہے اور آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، ترجمہ پتا کیا ہے؟ اور نہیں کوئی زمین پر چلنے والا چوپایا، یعنی زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں، اور نہ کوئی اپنے پروں پر اڑنے والا پرندہ ایسا ہے، مگر وہ چوپایا بھی اور وہ پرندہ بھی وہ تو تمہاری طرح ہی اونگتے ہیں، وہ تمہاری طرح ہی امم امثالکم۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ چوپائے تمہاری طرح ہیں، پرندے تمہاری طرح ہیں۔ آج تک کسی مولوی نے یہ کہا ہے کہ میں
جب نبی کی مثل ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے، کبھی اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جانور بھی تمہاری طرح ہیں؟ تو کبھی مولوی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں جانور کی طرح ہوں؟ جانور بھی کئی قسم کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، پرندے بھی کئی قسم کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یہ پرندے بھی تمہاری طرح ہیں، تم پرندوں کی طرح ہو، جانور تمہاری طرح ہیں، تم جانوروں کی طرح ہو۔ تو کسی مولوی نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں جانوروں کی طرح ہوں یا پرندوں کی طرح ہوں؟ آج آ کے نبی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں اپنی عظمت کی باری آتی ہے، اپنے مرتبے اور مقام کی باری آتی ہے، ادھر توجہ ہو جاتی ہے، اور جہاں اپنی عزت کم ہوتی ہے ادھر توجہ۔ اب یہ بھی قرآن کی آیت ہے اور وہ بھی قرآن کی آیت ہے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ جو آیت ہے وہ آیت متشابہات میں شامل ہے، اور اس کا اصل مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو حکم دیا ہے اس کے اندر ایک وہ نقطہ ہے، وہ نقطہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، لیکن امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے محبوب، تجھے اتنے کمال عطا فرمایا ہے لیکن ساتھ ساتھ عاجزی بھی تجھے عطا فرمائی ہے، تو وہاں میرے مصطفیٰ کی صفت عاجزی اور انکساری ظاہر ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایوکم مثلی، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔